سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے پاس اس کا رزق وسیع ہو جائے، اور جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے اور جو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جن کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ ان تعلقات کو جوڑے۔ اگر خود زیادتی کی ہے ان سے جا کے معافی مانگے، اور اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے رشتہ داروں میں سے، قریبی اعزا و اقارب میں سے، اسے چاہیے کہ انہیں معاف کر دے۔ تو سرکار نے یہ اتنا بڑا حال بتایا ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ کریم تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، اللہ کریم تمہارے رزق کو بھی وسیع فرما دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم انہی مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ آج رزق تنگ ہے، معیشت تنگ ہے، آج عمریں گھٹ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس طرف آ جائیں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے اوپر تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو سرکار نے اس کے اوپر کتنا کچھ ہمیں درس دیا ہے، آپ کے محبوبین نے کتنا درس دیا ہے، کتنا سمجھایا ہے، اور خود براہ راست بدرجہ اتم اس آیہ مبارکہ میں ابھی جو اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، اللہ کریم سر فہرست فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ عدل قائم کرو، عدل کا ساتھ دو، عدل کا قیام کرو۔ تو معلوم ہوا نا کہ اگر یہاں عدل و انصاف ہوگا تو انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ جس دن پاکستان میں ہر طرف عدل و انصاف آ گیا نا تو انشاءاللہ ہر طرف ہمیں سکون ہی سکون نظر آئے گا۔ آج عدل و انصاف نہیں ہے، کسی جگہ بھی عدل و انصاف نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائے۔ جو لوگ کمان کر رہے ہیں، جو ادارے کمان کر رہے ہیں، وہاں بھی عدل نہیں ہے، وہاں بھی انصاف نہیں ہے۔ پھر نیچے آپ چلتے آئیں، ذرا عوام تک آ جائیں، سب سے نیچے والی سب سے چھوٹی پوسٹ جو ہے وہ درجہ چارم کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نائب قاصد، درجہ چارم، چپڑاسی، سب سے چھوٹا درجہ وہ درجہ چارم کا ہے۔ اوپر صدر سے لے کے آپ نیچے تک آ جائیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں آپ، کہیں بھی عدل نہیں ہے، کہیں بھی انصاف نہیں ہے۔ ذرا کرپشن، رشوت خوری، مال کی لوٹ کسوٹ، لوٹتے 75 سال ہو گئے کم از کم یہ پاکستان کی تاریخ کو لوٹ کے۔ تو آج اتنا عرصہ جو گزرا ہے تو یہاں بات آئی ہے کہ اس لوٹ کسوٹ سے، اس کرپشن سے جو پورے عملے نے لوٹا اس ملک کو، تو آج پورا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا۔ ذرا تو آج ہم ہر فرد، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ ہم پریشان ہیں۔ تو یہ مصیبتوں کے اسباب ہیں، اور اس کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں ان مصیبتوں سے ہمیں بچنے کی اور اس سے نکلنے کی، آزادی کی راہوں کا ہمیں بتایا ہے پتہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سے نکلو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم آزادی لو، اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، تو آؤ پھر اس آیت کے اوپر عمل کر لو، اپنے آپ کو عدل و انصاف کے ساتھ جوڑ لو، اپنے آپ کو محسن بنا لو، اور اپنے آپ کو صلہ رحمی کے ساتھ جوڑ لو، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، کامیابی ملت اسلامیہ کا مقدر ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے ہم اس کا ساتھ دیں اور ہم اس کا قیام کریں۔ جتنی ساری باتیں ہمارے سامنے، جو بڑے سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان چیلنجزوں سے اور ان ہنکاروں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔